بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت بڑی خبر ہے, روس کو UNHCR سے نکال دیا گیا ہے. اس حوالے سے ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھارت بھی بہت بری طرح سے روس اور یوکرائن کی جنگ میں پھنس چکا ہے. اور اس میں پھنسنا بھی بھارت نہیں تھا, پاکستان نے نہیں, اور بھارت کو پھنسانے والا بھی عمران خان ہی ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بھارت کی عدالتیں, بھارت کی فوج, بھارت کی عوام, بھارت کا میڈیا سب حکومت کے ساتھ ہیں. اور یہاں ایک لیڈر جسے پاکستانی لیڈر نہیں انٹرنیشنل لیڈر کہا جاتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا, جس نے بڑے بڑے قدم اٹھائے, پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نکالا, خطے کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا, بھارت کو شکنجوں میں پھنسا کر رکھ دیا. اور اس سب میں بھارت نہیں پھنسنا تھا, لیکن عمران خان کیسے پھنس گیا اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائیں گے. تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں. تو پہلی خبر ہے چائنیز اخبار CGTN کی. UN جنرل اسمبلی ووٹس ٹو سسپینڈ رشیا فرام UNHCR. یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں روس کو UNHCR سے نکالنے کے لیے ووٹنگ ہوئی. یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ روسی افواج کی جانب سے یوکرائن میں جو ہیومن رائٹس کی, انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کی گئی ہے, اسے مد نظر رکھتے ہوئے روس کو UNHCR سے نکال دیا جائے. ووٹنگ کو 93 ممالک نے سپورٹ کیا, 24 ممالک نے اس کے اگینسٹ ووٹ کیا یعنی روس کے حق میں ووٹ کیا, اور 58 ممالک ایبسنٹ رہے. روس نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ اگر اسے UNHCR سے نکالا گیا تو اس ورلڈ آرگنائزیشن کو خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے. ووٹنگ کے فوراً بعد روس کے ڈپٹی UN ایمبیسیڈر گینیڈی کوزمن نے کہا کہ چونکہ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ کونسل ایک انسانی حقوق کی تنظیم نہیں رہی, یہ ایک سیاسی تنظیم بن چکی ہے, اس لیے روس اس سے کوئٹ کرتا ہے. اس کے فوری بعد یوکرائن کے UN ایمبیسیڈر سرگئی کسٹلٹا نے کہا کہ آپ اپنا استعفیٰ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو نکال دیا گیا ہے. تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا موو ہے. روس ایک بہت بڑی طاقت ہے, دوسری بڑی عالمی طاقت ہے, اسے UNHCR سے نکال دینا بہت بڑی بات ہے. اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہوئی, دی ٹائمز آف انڈیا کی خبر ہے UN ووٹس ٹو سسپینڈ رشیا فرام UNHCR, انڈیا ایبسٹینز. ناظرین بھارت نے پھر وہی کام کیا, اس نے نہ روس کے حق میں ووٹ کیا نہ روس کے خلاف ووٹ کیا, وہ بدستور ایبسنٹ رہا. اس سے پہلے بھارت پر بہت دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ اگر آپ یہاں پر بھی روس کے خلاف نہیں گئے تو آپ کو خوفناک نتائج بھگتنا ہوں گے. ایبسنٹ رہنے والے ممالک میں بنگلہ دیش, بھوٹان, برازیل, ایجپٹ, انڈونیشیا, عراق, ملیشیا, مالدیوز, نیپال, پاکستان, قطر, سعودی عربیہ, سنگاپور, ساؤتھ افریقہ, سری لنکا اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس سمیت 58 ممالک شامل تھے. لیکن بھارت کی اہمیت ان سب سے زیادہ تھی, اور دوسرا وہ امریکہ کا اتحادی ہے. ناظرین وزیراعظم عمران خان روس اور یوکرائن کی جنگ کی بدستور مخالفت کرتے رہے. انہوں نے ایک بار بھی روس کے حق میں بیان نہیں دیا. انہوں نے اس معاملے میں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ ہماری فارن پالیسی ہے کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں نہیں پڑیں گے. لیکن وہ کہتے رہے کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی, اور وہ روس پر یہ دباؤ ڈالتے رہے کہ آپ یوکرائن کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پر مسائل حل کریں. اس کے باوجود عمران خان کو سزا دی گئی. بھارت کو ابھی تک صرف دھمکیاں مل رہی ہیں. جب عمران خان نے اعلان کیا کہ ہم روس سے گیس اور گندم خریدیں گے تو برطانیہ نے کہا کہ عمران خان شیملیسلی ایسی بات کر رہے ہیں. اور وہی برطانیہ جب اس کی فارن سیکرٹری سے پوچھا جاتا ہے کہ بھارت تو روس سے تیل خرید رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم بھارت کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی آزاد خارجہ پالیسی ہے. تو فرق کیا ہے کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی نہیں تھی, وہ عمران خان لے کر آئے تو انہیں سزا مل رہی ہے. امریکہ کو یقین ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو یہ جو آزاد خارجہ پالیسی ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی, جو بھی آیا وہ ہمارے اشاروں پر ناچے گا. مودی کو اگر ہٹا بھی دیا جائے تو جو بھی آیا وہ انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرے گا. تو یہی وجہ ہے کہ سری لنکا کو سزا ملی, پاکستان کو سزا ملی, بھارت کو ابھی تک صرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں. NDTV کی خبر ہے ڈس اپوائنٹڈ ود انڈیا ایبسٹیننگ UN ووٹ آن رشیا. US کانگریس مین نے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے, ہم ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ بھارت نے یونائٹڈ نیشنز میں روس کے خلاف ووٹ نہیں کیا. ریپبلکن کانگریس مین فٹز پیٹرک نے کہا کہ وہ ممالک جو روس کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے. پھر NDTV کی خبر ہے انڈیا US ٹائز انٹرنگ انچارٹڈ ٹیریٹری اوور یوکرائن. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایکس ایڈوائزر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات ایک خطرناک حدود میں داخل ہو رہے ہیں یوکرائن کی وجہ سے. لیزا کرٹس جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں 4 سال تک انڈیا کی پوائنٹ پرسن رہی,
انہوں نے کہا کہ نیو دہلی اپنا کورس کریکشن نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے بھارت اور امریکہ کے ڈیفنس اور سیکیورٹی تعلقات خطرے میں ہیں، انہیں برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے، انڈیا ٹو فیس سگنیفیکنٹ کاسٹ اف الائنڈ ود رشیا، US۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے روس کا ساتھ دیا تو اسے بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ناظرین، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اکانومک ایڈوائزر اور ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دلیپ سنگھ نے پچھلے ہفتے بھارت کا دورہ کیا اور باقاعدہ مودی کو دھمکی دی کہ اگر تم نے روس کے ساتھ تعلقات ختم نہ کیے، اس کے ساتھ تجارت کرتے رہے تو تمہیں خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے نیشنل اکانومک کونسل کے ڈائریکٹر برین ڈیز نے اس دھمکی کو بریف بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت نے آج یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف ووٹ نہیں کیا۔ بھارت کو کوئی بھی ڈر نہیں تھا، نہ اس کی فوج پریشان ہوئی، نہ اس کی عدلیہ پریشان ہوئی، نہ اس کی عوام پریشان ہوئی، اور نہ ہی اس کی اپوزیشن بھی کی، بس اسی لیے بھارت کو ڈر نہیں تھا۔ ناظرین، جب یوکرائن اور روس کی جنگ ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک ہم آپ کو بار بار یہی بتاتے رہے کہ بھارت بری طرح سے پھنس چکا ہے، اور ایسا ہم کیوں کہتے رہے؟ کیونکہ بھارت امریکہ کا اتحادی تھا اور وہ روس کا بھی اتحادی تھا۔ پاکستان تو امریکہ کے چنگل سے نکل چکا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کر اب تک ہم امریکہ کے چنگل سے نکل چکے ہیں، بلکہ ٹرمپ کے دور سے ہی نکل چکے تھے، اور روس کے ساتھ بیٹھ کر ہم خطے کے بڑے بڑے فیصلے کر رہے تھے، اس کے ہم ویسے اتحادی تو تھے نہیں۔ لیکن بھارت سے زیادہ مشکل میں ہم کیوں پھنسے؟ کیونکہ ہم غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں۔ ہمیں لگا او ہو امریکہ تو ناراض ہو گیا ہے، اب ہم سروائیو کیسے کریں گے؟ ویسے ہی کرتے جیسے پہلے کر رہے تھے۔ جب ہم امریکہ کے اتحادی تھے تب کیا وہ ہم پر پابندیاں نہیں لگاتا تھا؟ ہمارا FATF میں نام کب گیا؟ ہمارے حکمرانوں سے ایسے فیصلے کون کرواتا رہا جو بھارت کے حق میں بہتر ہوں، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوں؟ ہمیں امریکہ نے کہا کہ اگر افغانستان کی جنگ میں میرا ساتھ نہیں دیا تو میں تمہیں پتھروں کے دور میں پہنچا دوں گا۔ اس کا ساتھ دے کر ہم کدھر پہنچے؟ اس کا ساتھ دے کر ہم پتھروں کے دور میں پہنچے۔ ہمارے ملک میں وزیر اعظم کون ہوگا، یہ فیصلہ امریکہ اور بھارت کر رہے ہیں۔ ہم 22 کروڑ عوام کو سائڈ پر لگا دیا گیا ہے۔ ہم آپ کو کب سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن ہمیں پورا یقین تھا کہ ہمارے بڑے یہ ہونے نہیں دیں گے، تو ہم آپ کو بتاتے رہے۔ ہمارا کام تھا بتانا، آپ کا کام ہے سننا۔ ہم بتاتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے، and let them do whatever they want to do with us۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔